कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह से वजल प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की गमखारी के मुक़द्दस जज्बे के तहत मदनी चैनल के सिलसिले रूहानी इलाज और इस्तिखारा में एक बार फिर हाजिर हैं। आपको भी इस सिलसिले में हम मरहबा कहते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सिलसिले में हम मौसूल होने वाली आपकी फ़ोन कॉल्स और उनके जवाबात अल्हम्दुलिल्लाह से वजल कुरानी आयात, अहादीस तय्यबात, अक़वाल बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन और 15वीं सदी की अज़ीम इल्मी और रूहानी शख्सियत शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरक़ातुहुल आलिया के अता करदा रूहानी इलाज और तावीज़ात अत्तारिया की रोशनी में पेश करने की सई करते हैं, हम कोशिश करते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, क़बल इसके कि हम आपके कॉल्स की तरफ बढ़ें, आइए हस्बे मामूल पहले कुछ अच्छी भी हम नियतें कर लेते हैं ताकि अल्लाह की रहमत से हमारा सवाब बढ़ जाए और हमारे सवाब में इजाफा हो। तो आप भी और हम भी और यहाँ पर मौजूद इस्लामी भाई वो भी अच्छी नियतें कर लें कि रज़ा इलाही अज़्ज़ा वजल के हुसूल के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अव्वल से आखिर सिलसिले में शामिल रहूँगा, मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनूँगा, बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक ही और आदो वज़ाइफ पर अमल करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। परेशान हाल इस्लामी भाइयों के लिए दुआए खैर करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जब जब अल्लाह तबारक व तआला का नाम पाक लिया जाएगा तो जल्ला जलालहू कहूँगा, और जब जब प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम पाक लिया जाएगा तो दुरूद शरीफ पढ़ूँगा, यानी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहूँगा इंशाअल्लाह। मैं भी अपने लिए मज़ीद कुछ नियतें बढ़ा लेता हूँ। नेकी की दावत दूँगा, बुराई से मना करूँगा। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, इस आयत कुरानी पर अमल करूँगा। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, इस हदीस पाक पर भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अमल करने की कोशिश करूँगा। खैरुन नासी मन यनफ़उन नास, तुम में से बेहतर वो जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए, इस हदीस पाक पर भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अमल करने की कोशिश करूँगा। परेशान हाल इस्लामी भाइयों के लिए दुआए खैर करूँगा। अल्लाह ताला हमें अपनी इन नियतों पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और हमें हर नेक और जायज़ काम से कबल मज़ीद अच्छी नियतें करने की तौफीक अता फरमाए। तो बढ़ते हैं आपके कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन किस मसले के हल के लिए रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। कॉल्स चला दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद जफर इकबाल शाह बुखारी मुल्तान से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं कारोबार में मजीद तरक्की करना चाहता हूँ और प्लीज मुझे कोई वजीफा बताएं। कारोबार में तरक्की करना चाहते हैं, इस हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। मज़ीद कॉल्स चला दीजिए। जी, हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। मैं रेहान साहब बोल रहा हूँ मुल्तान से। पढ़ाई में दिल नहीं लगता, इस हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत प्यारा रूहानी इलाज है अमीर सुन्नत दामत बरक़ातुहुल आलिया का। आप भी और हमारे जो मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल हैं। बहुत प्यारा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस हवाले से रूहानी इलाज है। जिन बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो ऐसा ही अमल है कि वालिदैन खुद भी पढ़कर पानी पे दम करके अपने बच्चों को पिलाएं, बच्चों का भी पढ़ाई में दिल लगना शुरू हो जाएगा। अगर खुद का अपने साथ इस तरह का मामला है कि खुद का पढ़ाई में दिल ना लगता हो तो आप खुद भी इस पर अमल कर सकते हैं। आप भी और हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन कहीं जाइएगा नहीं, अपने साथ डायरी और कलम रख लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस रूहानी इलाज अभी थोड़ी देर में आपको बयान किया जाएगा, तो इसको तहरीर फरमा लीजिएगा। मज़ीद कॉल्स चलाते हैं। काफ़ी अरसे से बीमार रहे हूँ और साथ ही जो है ना थोड़ी सी माली हालत भी वो नहीं हो रहे। मेहनत कर रहा हूँ लेकिन उसका जो रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा। अल्लाह तबारक व तआला आपके माली हालात बेहतर फरमाए और आपको सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। भी हम आपको इस हवाले से रूहानी इलाज बता दें। मज़ीद कॉल्स चला दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद हामिद रज़ा, मेरी वालदा का नाम कोसर बीबी। मुझे डर बहुत रहता है, ऐसे मर जाना वास्ते बहुत
जहरीले आते हैं, तो और खाब वगैरह भी, तो कोई कहता है जादू है, कोई कुछ बताता है, तो मैं बहुत परेशान हूँ 5-6 माह से। अल्लाह तबारक व तआला आपके हक़ में बेहतर करें, आपको खूब बरकतें अता फरमाए। हामिद भाई इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नोट कर लिया है हमने, इस्तिखारा भी अभी आपका करवा लेते हैं और इस्तिखारा करने के बाद आपको रूहानी इलाज भी इंशाअल्लाह बयान करेंगे। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मेरा नाम अली मुराद है, मैं कोयटे से बोल रहा हूँ। एक बच्ची है जो 7 साल से बीमार है। अच्छा, बच्ची का नाम है महनाज और लतीफ़ा बीबी। बच्ची का नाम है महनाज। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा करके अली मुराद भाई आपको हम बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मेरा नाम अब्दुल वहीद बिन पे राबिया बीबी। मेरा तबीयत जो है ना खराब होता है, जब बाहर निकलता हूँ घर से जो तबीयत खराब हो जाती है, पता नहीं ऐसा क्या चक्कर है, जिन्नात है या तावीज़, कोई जादू का चक्कर है, तो वो बराए रहनुमाई फरमाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा करके अभी हम आपको बताते हैं। अब्दुल वहीद भाई अपने साथ डायरी और कलम भी आप रख लीजिएगा, जो वजीफ़ा आपको पढ़ने के लिए बताया जाए तो तहरीर फरमा लीजिएगा। मज़ीद कॉल चला दीजिए। भाईजान, मेरा मसला ये है कि मैं मतलब जो भी कारोबार करता हूँ ना, उसमें बरकत नहीं रहती, वो किसी वजह से ना वो खत्म हो जाता है। तुम दराए मेहरबानी मेरे लिए बताएं, मैं टांगों से माजूर भी हूँ, चल नहीं सकता, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपके हक़ में बेहतर करे, खूब बरकतें अता फरमाए, आपको शिफाए कामिला आजिल सेहत नाफ़िया अता फरमाए। अल्लाह करे ये मासूरी आपकी जल्द दूर हो जाए, मायूस ना हो, दिल बर्दाश्त ना हो। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर कामिल भरोसा रखें। अल्लाह तबारक व तआला बेहतर फरमाने वाला है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रूहानी इलाज इस हवाले से हम आपको अभी बताते हैं। एक कॉल और दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद जमील बात कर रहा हूँ अटक से, वालदा का नाम बनी जान। मेरा मसला ये है कि कोई काम वगैरह नहीं मिल रहा, काफी अरसे से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन हर तरफ से नाकामी का शिकार हूँ, तो प्लीज कुछ अच्छा सा मशवरा मेरे लिए अता फरमाएं। इंशाअल्लाह जमील भाई आपका इस्तिखारा भी हम कर देंगे। नाम वाला का नाम भी आपने बताया, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको हलाल व आसान रोज़गार बक़द्र किफ़ायत अता फरमाएं। दुआएं भी करें, सलातुल हाजात भी आप पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेहतर हो जाएगा। और बाकी इस्तिखारा करके रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी हम आपको बताते हैं। बढ़ते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन जवाबात की तरफ। इस दौरान इंशाअल्लाह इस्तिखारे भी किए जाएंगे और इस्तिखारों के जवाबात भी हम सुनेंगे। पहले हम कुछ सुन लेते हैं रूहानी इलाज, जिन इस्लामी भाइयों ने कॉल्स की अपने मसाइल बयान किए, उनके रूहानी इलाज की जानिब बढ़ते हैं। हमारे सैयद ज़फ़र भाई की इब्तिदान कॉल थी, काफ़ी परेशानियों का इजहार किया। मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से इन्होंने कॉल की, कहते हैं कि कारोबार में तरक्की करना चाहते हैं, तो है कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसा रूहानी इलाज कि कारोबार में इनको मज़ीद तरक्की मिले? दुआ भी फरमा दीजिए इनके लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम कि तमाम तर मुसीबतें परेशानियाँ दूर फरमाए, बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। कि भी हकीकत में शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला ही की है। इसी तरह हमारे जैसे इस्लाम भी ने कहा कि कारोबार में इनके जायज़ रोज़ी में बरकत हो, इसकी तरक्की का कोई रूहानी इलाज भी इन्होंने जानना चाहा है। तो इनको चाहिए कि ये फजर की सुन्नतों और फ़राइज़ के दरमियान या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक और 550 बार या रज़्ज़ाक़ू का ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह जिन के कारोबार में तरक्की और बरकत होगी इंशाअल्लाह। ताहुसूल मुराद इस अमल को जारी रखें। जी, इसको जो है ताहुसूल मुराद ही पढ़ते रहें, यानी जब तक आपका मसला ये हल नहीं होता। जी तो वो सैयद ज़फ़र अल इकबाल भाई, आपने यकीनन रूहानी इलाज समाअत फरमा लिया होगा। बताए गए तरीक़ा कार के मुताबिक आप अमल कीजिए और फ़राइज़ की पाबंदी कीजिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको फ़ायदा हासिल होगा। और मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में कई मकामात पर तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते लगते हैं। दावत इस्लामी का मदनी मरकज़ फ़िज़ानी मदीना भी वहाँ मौजूद है। आप फ़िज़ानी मदीना तशरीफ़ ले आइए, हाज़िर हो जाइए और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से तावीज़ात हासिल कीजिए। अल्लाह के करम से उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। हर जुमेरात को सुन्नत भरा इज्तिमा भी होता है, इस सुन्नत भरे इज्तिमा में शिरकत कीजिए, तावीज़ात अत्तारिया हासिल कर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको कारोबार में खूब बरकतें हासिल होंगी। अच्छा, एक और कॉल थी, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, ये अक्सरियत को शिकायत रहती है
کہ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کا بچوں کا بھی پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کوئی ایسا روحانی علاج وظیفہ؟ بہت ہی پیارا اور آسان اس کا روحانی علاج ہے، بالفرض کسی کے مدنی منع ہے، مدنی منیا ہے یا جو بھی ہے جس کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، تو یہ بہت آسان روحانی علاج ہے، اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ بہت جلدی ان بچوں کا، ان اسلام بھائیوں کا جو پڑھائی میں بھی دل لگے گا، خوب اچھی محنت کے ساتھ یہ پڑھائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے فرعون کا خواب، فرعون کا خواب، ماشاءاللہ، اور خاص کر یہ مدنی منوں کے حوالے سے یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ خاص کر امیر اہل سنت نے اس مدنی منوں کی طرف توجہ فرمائی تو آپ نے ایک رسالہ بلکہ باقاعدہ قسط وار چل رہا ہے، تقریباً اس کی 5 یا 4 قسطیں آ چکی ہیں رسالے کی۔ تو یہ فرعون کا خواب اس کے بالکل آخر میں بند کریں رسالہ، تو بالکل آخر میں یہ بہت ہی آسان روحانی علاج ہے، بڑا پیارا ہے۔ یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو 101 بار اس روحانی علاج کو پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ، اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ہر نماز کے بعد بچوں کو پلا دیں۔ یہ نہ صرف جس اسلامی نے کال کی ان کے لیے بلکہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی بہت مفید اور بہت یہ بہتر رہے گا ماشاءاللہ۔ اور بالعموم سبھی کے لیے یہ وظیفہ ہے؟ جی بالعموم یہ سب کے لیے۔ اور فرعون کا خواب جو آپ نے رسالہ بتایا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا، یہ بہت ہی پیارا رسالہ ہے، مدنی چینل کے ناظرین خصوصیت کے ساتھ یہ بچوں کے حوالے سے مدنی پھول ہیں، اور بالعموم تمام ہی اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے علم دین کے حوالے سے بہت مفید یہ رسالہ ہے، بہت معلوماتی یہ رسالہ ہے۔ اس کو بھی مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما سکتے ہیں، ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی اس رسالے کو حاصل کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور کال ہمیں موصول ہوئی، ان کا کہنا یہ ہے کہ کافی عرصے سے بیمار ہیں اور مالی حالات بھی ان کے کافی جو ہے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج؟ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہ میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو۔ عرض کی ضرور ارشاد فرمائیے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے ہی سیکھی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھی ہو، جب بیماری ہو، قرض داری، مقدمہ بازی، یا آپ کے کاروبار میں کسی قسم کا نقصان ہو رہا ہے، کاروبار چل نہیں رہا، یہاں ٹریفک جام ہو گئی ہے، یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا غم یا صدمہ لاحق ہو چکا ہے، تو آپ اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اس کا وظیفہ آپ کرتے رہیں۔ اس کی کوئی تعداد معین نہیں ہے، کثرت سے اس کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کی پریشانی و مصیبت و بیماری دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیارا مدنی چینل کے ناظرین یہ وظیفہ ہے۔ جب بھی کوئی آزمائش آ جائے، چھوٹی سی چھوٹی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ٹینشن ہمیں آ جائے، ذہنی طور پر ہم دباؤ کا شکار ہو رہے ہوں، یا کسی کی بات سن کر ہمیں صدمہ پہنچ جائے تو بسا اوقات دل دکھ جاتا ہے اور ٹھوکر لگ جاتی ہے، اس طرح کے معاملات سامنے آ جاتے ہیں، عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، تو دوسرے کاموں میں پڑھنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیجئے، اور یہ جو وظیفہ بتایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اچھی نیتوں کے ساتھ اس وظیفے کو جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، اللہ کے کرم سے امید ہے کہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کوشش کر کے نمازوں کی پابندی بھی کرتے رہیں، جتنے بھی وظائف بتائے جاتے ہیں، جتنے بھی اوراد و وظائف آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، دعائیں بیان کی جاتی ہیں، یہ 5 وقت نماز کی پابندی کے ساتھ ہی یہ مشروط ہیں۔ فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو تو اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔ کچھ استخاروں کے حوالے سے بھی قول موصول ہوئی تھی۔ استخارے کے حوالے سے ہمارے حامد بھائی کی پہلی قول تھی، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ مجھ پر وزن محسوس ہو رہا ہے، بوجھ سا محسوس ہو رہا ہے، برے خواب نظر آ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ نے حامد بھائی کا استخارہ کیا، کیا جواب؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد بھائی کا استخارہ کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے، آمین آمین۔ حامد بھائی آپ کے استخارے میں کسی قسم کے جادو، جنات یا عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، آپ کے ساتھ قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔
قدرتی آزمائش کا ان کے ساتھ اشارہ ہے، ساتھ بھی یہ فرماتے ہیں کہ وسوسے بھی آتے ہیں، تو ان کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ جب بھی پہلی بات تو جب ان کو وسوسے آئیں تو اس کی طرف توجہ نہ دیں، اس کی طرف توجہ نہ دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے. ساتھ بھی شیخ طریقت امیر سنت کا بہت ہی پیارے رسالہ وسوسے اور ان کا علاج، اس کا مطالعہ کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے وسوسے کا جو مسئلہ ہے یہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ. صبح شام بہت پیارا ماشاءاللہ آپ نے یہ توجہ دلائی، بہت پیاری توجہ آپ نے دلائی. وسوسے اور ان کا علاج، اس میں بہت سارے ایسے حل موجود ہیں، روحانی علاج بھی موجود ہیں کہ اگر ان کو پڑھ لینا تو الحمدللہ عز و جل وسوسوں کے جو معاملات ہیں اس کی جڑ ہی کٹ جائے گی الحمدللہ. ہر طرح کے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وضو کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، غسل کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، نماز کی حالت میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پاکی ناپاکی کے متعلق وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت سارے الحمدللہ عز و جل ان کے حل موجود ہیں اس رسالے کے اندر. مدنی چینل کے ناظرین بہت پیارا رسالہ ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. امید ہے کہ الحمدللہ عز و جل مرتبہ پڑھ لیں گے نا آپ تو کافی حد تک وسوسوں سے ہم محفوظ رہ سکیں گے. اور اس میں بہت سارے الحمدللہ عز و جل روحانی علاج بھی بیان کیے گئے ہیں، بہت پیارے پیارے وظیفے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس میں تحریر فرمائے ہیں. تو اس رسالے کو آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی طلب فرما سکتے ہیں، ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کا پرنٹ آؤٹ بھی آپ نکال سکتے ہیں. تو کوشش کیجئے، جلدی جلدی نہیں پڑھا تو نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما کر پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ساتھ ہی حمید بھائی کے لیے ایک روحانی علاج بھی پیش خدمت ہے کہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں ان کو، تو سوتے وقت یا متکبرو یا متکبرو 21 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آرام کیا کریں. انشاءاللہ عز و جل برے خواب یا ڈراؤنے خواب وغیرہ آتے ہیں، اس سے انشاءاللہ عز و جل چھٹکارا حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. مزید ایک اور قول تھی علی مراد بھائی کی، ان کا کہنا یہ ہے کہ بچی 7 سال کی اور 7 سال سے بچے بیمار ہے، تو استخارہ آپ نے کیا بچے کا؟ جی علی مراد بھائی نے مہناز بنت لطیفہ کے استخارے کے حوالے سے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفایابی نصیب فرمائے، صحت تندرستی عطا کرے. ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، بچی کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. تو ہمارے علی مراد بھائی الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مائے ناز تصنیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 219 پر پارہ 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 اس کو پڑھ کر صبح شام آپ اس بچی پر دم کر دیا کریں. ساتھ ہی اگر ممکن ہو تو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ یہ پڑھ کر بچی پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا مرض دور ہو جائے گا انشاءاللہ. مزید آپ علی مراد بھائی ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجئے. نظر بد سے حفاظت کے، بیماریوں سے حفاظت کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں. اور بچے کی جو بیماری ہے، جو 7 سال سے بیماری ہے، تو اس بیماری کی آپ کاٹ کا عمل بھی کروا لیجئے. کاٹ کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، تو کاٹ کا عمل کروا لیجیے. پینے کے لیے پانی دیا جاتا ہے، یہ پانی پلائیے بچے کو. اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کی بچی بہت جلد صحت یاب ہو جائے گی، بچے کی بیماری بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا عبد الوحید بھائی کی قول تھی، کا کہنا یہ ہے کہ طبیعت خراب رہتی ہے. اچھا گھر سے جب یہ نکلتے ہیں نا تو اس وقت طبیعت بہتر ہو جاتی ہے، اور جب گھر میں آتے ہیں تو طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ پر کسی نے کوئی عملیات کرا دیے ہیں، کوئی جادو کروا دیا کسی نے، تو آپ نے استخارہ ان کا کیا تو کیا اشارہ آ رہا ہے؟ جی عبد الوحید بھائی کا بھی استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں بھی کسی قسم کے جادو، جنات، عملیات یا نظر بد وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا. اچھا کوئی جادو بھی نہیں ہے، کوئی عملیات بھی نہیں ہے ان کے بھی بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. بیماری کا اشارہ ہے، جیسا کہ ابھی علی مراد بھائی کو ہم نے ایک روحانی علاج عرض کیا. اچھا ایسا ممکن ہے کہ کیا نام ہے، اب جیسے انہوں کا کہنا یہ ہے کہ میں گھر میں ہوتا ہوں تو طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، گھر سے باہر نکلا تو اس وقت طبیعت بہتر ہے؟ بعض اوقات ہوتا ہے ماحول کی تبدیلی، کچھ ذہنی طور پہ امراض ایسے ہوتے ہیں کہ ذہنی ٹینشنز کی وجہ سے یا کچھ ایسے معاملات آتے ہیں کہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس طرف توجہ دے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر آتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اس طرف توجہ نہ دی جائے. اور جیسا کہ روحانی علاج فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے کا ہے. یہ کسی سے دم کروا لے یا خود یا مؤمنو
115 मरतबा पढ़ कर अपने ऊपर दम कर लें। और जैसा कि अभी आप कुछ देर पहले आपने इरशाद फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत मुख्तलिफ जगहों पर मसाजिद में तावीज़ात तारीख के बस्ते लगाए जाते हैं, तो इस बस्ते पर हासिल होकर अपना मसला बयान करें, इसके लिए तावीज़ात हासिल करें। और साथ में जिस तरह कार्ड का अमल इरशाद फरमाया आपने, तो इस तरह कार्ड का अमल करवाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके बरकत से आपका ये मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो अब्दुल वहीद भाई, आप बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक अमल कीजिए और कोशिश करके अपने जहन को इस हवाले से साफ़ करने की कोशिश कीजिए कि मुझ पर किसी ने जादू करवा दिया। अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई आपके साथ कोई मामला नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई अमलियात असरात वगैरह के मामलात नहीं है। बसा औक़ात हम खुद अपने बारे में खुद सोचना शुरू कर देते हैं और ख़ुद ही अपने बारे में राय कायम करना शुरू कर देते हैं, फ़ैसला करना शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ ने मुझ पर जादू करवा दिया, फ़लाँ ने मुझ पर अमलियात करवा दिए, किसी ने मुझ पर कुछ करवा दिया है। होता इस तरह का मामला बहुत ही कम है। तो बहरहाल मायूस नहीं होना चाहिए। हम खुद अमली हवाले से अपने आप को मजबूत करें, फ़राइज़ की पाबंदी करें, सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करें, सुन्नतों पर अमल करें, कुरान पाक की तिलावत करें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़हनी सुकून भी नसीब होगा, क़ल्बी सुकून नसीब होगा। और कोशिश करके घर में भी कुरान मजीद की तिलावत करने का आप मामूल बनाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके घर से भी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और जो बेसुकूनी, बेचैनी, बेइत्मीनानी अपने अंदर महसूस हो रही है, तो ये भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, एक और कॉल थी हमारे एक इस्लामी भाई की, जमील नाम इन्होंने बताया था, कोई काम इनको नहीं मिल पा रहा। जी, जमील भाई का भी इस्तिखारा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला इनको हलाल रिस्क आसान अता फरमाए, आमीन। इनके इस्तिखारे में भी कुदरती आजमाइश का इशारा आ रहा है। तो हमारे जमील भाई के लिए एक रूहानी इलाज पेश खिदमत है। मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत के मायनाज़ तसनीफ़ मदनी पंसुरा के बाब फैज़ान बिस्मिल्लाह में एक वजीफ़ा तहरीर है कि जो बिला नागा 7 दिन तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 बार अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक के पढ़े, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी हर हाजत पूरी हो। अब वो हाजत ख्वाह किसी भलाई के पाने की हो, या बुराई दूर होने की, या कारोबार चलने की, या मुलाजिमत की। तो मेरे जमील भाई, आप ये खिदमत में ये वजीफ़ा पेश खिदमत है कि आप रोज़ाना बिला नाका 7 दिन तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 बार पढ़ लें और पढ़कर दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके काम मुलाजमत का जो मसला है ये इंशाअल्लाह हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, 7 दिन का आपने फरमाया, 7 दिन में बिलफल अगर ज़ाहिरी तौर पे असबाब नहीं बन पाते, कोई काम नहीं मिल पाता, तो मज़ीद इसको दोबारा जारी रख सकते हैं, अमल जारी रखें। ये 7 दिन तक इसमें नागा ना हो, फिर मज़ीद 7 दिन तक ये अमल कर लें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, इनका ये मसला भी हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी, तो हुस्न एतिकाद के साथ और दूसरा सब्र और तहम्मुल से ये वज़ाइफ करते रहे। प्यारी माशाल्लाह आपने तवज्जो दिलाई। अगर बिलफर्ज सब्र और तहम्मुल नहीं, जैसे एक हफ्ते में इनको रिजल्ट उसका नहीं मिला, कोई आउटपुट नजर नहीं है बज़ाहिर तौर पर, तो अब बगैर किसी को बताने के, यार मैंने तो 1 हफ्ते का, सलाम भाई ने कहा था वजीफे का, मदनी चैनल में यूँ बताया गया, अब मैंने 1 हफ्ता की, यार कुछ आए नहीं, अब एक तो तलफ़ुज़ अपने देख लें, दूसरा अपना ये हुस्न एतिकाद और सब्र और तहम्मुल के साथ ये इसको भी देख लें। सब्र, अब ये सब्र ना रहा ना जी, जब उन्होंने कह दिया कि भाई मेरे तो दुरुस्ती नहीं मामला। गिनती का भी ख्याल करना है कि 786 बार है तो गिनती भी उसकी मुकम्मल हो, इसमें भी कमी बेशी की सूरत में बाज़ औक़ात मसला हल नहीं हो पाता। इस तरह के भी मामला सामने आते हैं कि एक वजीफा, एक रूहानी इलाज चले बताया गया, मदनी चैनल पे बताया गया, मैं इस वजीफे को ज़्यादा से ज़्यादा पढूं, ज़्यादा पढ़ूंगा तो फिर मेरा काम जल्दी हो जाएगा, मुझे जल्दी फ़ायदा हासिल होगा और मुझे जल्दी से काम मिल जाएगा। तो इस तरह करना, उजलत करना किसी काम में, जल्दबाजी करना, ये क्या कहते हैं? असल में चाबी के जो दंदाने होते हैं ना जी, उसके वो थोड़े से बढ़ जाए या कम हो जाए जी, दोनों सूरतों में ताला नहीं खुल पाता जी। तो जो बुज़ुर्गान दीन ने हमें तहरीर फरमाया है उसी के मुताबिक इंशाल्लाह अमल करेंगे तो ही हमें इंशाल्लाह फायदा नसीब होगा। और माशाल्लाह मुबल्लिग की दावत इस्लामी ने बताया ना, सब्र और तहम्मुल होना ज़रूरी है, यकीन कामिल का और पुख्ता एतिकाद का होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ें, किसी रूहानी इलाज पर अमल करें ना, तो कवाइद व मखारिज पर भी गौर कर लें कि मेरे कवाइद व मखारिज दुरुस्त हैं या नहीं। बस औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने गुमान में, अपने ज़ौम में उस वजीफ़े को पढ़ रहे होते हैं और हम ये समझ रहे होते हैं कि हम सही पढ़े जा रहे हैं, बस औक़ात उसमें कुछ गलतियाँ आ जाती हैं। तो वजीफ़ा पढ़ने से पहले किसी सहीहुल अक़ीदा सुन्नी आलिम दीन को आप सुना दें, तो उनकी इजाज़त के बाद
پھر آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں. اور الحمدللہ عز و جل روزانہ عشاء کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے تحت کئی مقامات پر مساجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں. ان میں آپ داخلہ لیجئے، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کیجئے، اپنی تلفظ کی درستی کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا اور قرآن پاک بھی اللہ کے کرم سے درست ہو جائے گا. اور مزید ہمیں فرائض علوم کے حوالے سے بھی آگاہی حاصل ہوگی، سیکھنے کا موقع ملے گا. ہماری نماز ہے، وضو ہے، غسل ہے، 6 کلمے ہیں، ایمان مفصل ہے، ایمان مجمل ہے، اسی طرح نماز جنازہ کی ادائیگی کا طریقہ ہے، نماز جنازہ کی دعائیں ہیں، بالغ مرد و عورت کے جنازے کی دعا اور نابالغ بچے کے جنازے کی دعا، نابالغ بچی کے جنازے کی دعا. تو الحمدللہ عز و جل یہ دعائیں بھی ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا. تو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یہ مدرسۃ المدینہ لگتا ہے. اس میں اچھی نیتوں کے ساتھ آپ داخلہ لے لیجیے، کوئی فیس وغیرہ بھی نہیں ہوتی اس میں. آپ کے پاس جتنا وقت ہے آپ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کریں، تلفظ بھی درست کریں، اور پھر انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کو کتنا مزہ آئے گا قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں انشاءاللہ عز و جل. مزید قولز کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ایک وضاحت کر دوں، بالخصوص وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کے کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. میرا نام اظہر خان ہے اور میرے والدہ کا نام انیسہ بانو ہے. اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل میں جب نماز کے لیے جاتا ہوں تو کیا چالو نماز میں وسوسے آتے ہیں اور دنیا کے خیالات ہیں. اللہ تبارک و تعالی پورے وسوسوں سے نجات عطا فرمائے. نام انہوں نے اظہر خان نام بتایا. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی وسوسے کا روحانی علاج بیان کیا گیا تھا. چلیں آپ کی دل جوئی کی نیت سے آپ کو بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی انشاءاللہ اس کا روحانی علاج ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے. جناب میرا یہ سوال ہے کہ میرا بچہ ہے عمران، اس کی والدہ کا نام ہے زہرا بیگم. خدا کی بستی سے ہم بات کر رہے ہیں سر، شادی کا مسئلہ ہے سر، رشتہ لگتا ہے تو وہ کینسل ہو جاتا ہے، جلدی آگے نہیں بڑھتا ہے. دیکھ کے بتائیں استخارہ کر کے کہ کیا مسئلہ ہے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. نوٹ کر لیا ہے ہمارے اسلامی بھائی نے. مزید قول چلا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام وحید الرحمان ہے، منگلہ سے بول رہا ہوں سر. تو سر میرا ایک بھتیجا ہے، وہ اس کی عمر ہے تقریباً 6 سال کی. اس کو اچانک کچھ ہو جاتا ہے، آنکھیں پھیر جاتی ہیں اس کی اور جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے. کہ اکثر کہتا ہے کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے، بتاتا نہیں کہ اسے کیا تکلیف ہے، پیٹ میں درد ہے یا کچھ اور کوئی وجہ، مطلب بتاتا کچھ بھی نہیں ہے. 2 سوال میرا یہ ہے سر کہ میری ساس ماں ہے، کافی عرصہ سے سر ان بیمار رہتی ہیں، بائیں جانب بکی میں ان کے درد رہتا ہے اور وہ بکی سے درد اٹھتا ہے اور پوری کمر میں پھیل جاتا ہے. تو استخارہ کر کے آپ کو بتائیں ان مسئلوں کا، تینوں کا حل. اپنے نام نہیں بتایا بھتیجے کے حوالے سے. اپنا نام تو بتا دیا تھا آپ نے وحید الرحمان بھائی، بھتیجے کا آپ نے پورا مسئلہ بیان کیا اور نام نہیں بتایا، نہ والدہ کا نام بتایا. اسی طرح آپ نے ساس ماں، بھتیجے کا نام نہیں بتایا، بچوں کی نانی کا نام بھی نہیں بتایا، اور بچوں کی نانی کا نام بھی آپ نے نہیں بتایا. تو استخارہ تو دیکھیں نہیں کیا جا سکے گا. اگر آپ نام بتا دیتے، والدہ کا نام بتا دیتے تو استخارہ کر دیا جاتا. تو بہرحال آپ مایوس نہ ہوں. اس حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل وظیفہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم آپ یہ رکھیے. مزید قول چلا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں ملتان بول رہے ہیں، چک نمبر 80W. میرا نام ارشد ہے، میری والدہ کا نام کمال خاتون ہے. 8 سال ہو گئے میری شادی نو، اولاد نہیں دی. اللہ تبارک و تعالی نے ایک سال عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے. ارشد بھائی نوٹ کر لیا ہے، انشاءاللہ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے. میرا نام فیصل رحمان، والدہ کا نام شمشاد بیگم. اولاد نہیں ہو رہا، اولاد کا مسئلہ ہے. اولاد کے حوالے سے انشاءاللہ فیصل نام بتایا. انشاءاللہ دونوں ہی کا استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے. محمد عارف نام ہے، والدہ کا نام شہناز اختر. کاروبار نہیں چل رہا ہے، کاروبار کے لیے استخارہ کروانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کا کہا کہ انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارے کیے جا رہے ہیں. کچھ روحانی علاج
ہم سن لیتے ہیں جن اسلامی بھائیوں نے قولز کی اپنے مسائل بیان کی. ہمارے اظہر بھائی کی قول تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ نماز کے لیے جب یہ جاتے ہیں تو برے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے روحانی علاج. جی اللہ تبارک و تعالی ان تمام مریضوں کو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی بیماری کا صدقہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے اندر بھی پریشان نہ ہو. شیطان یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ان مسلمان جو ہے وہ نیک اعمال کی طرف راغب ہو, نیک اعمال کو کرنے والا ہو. لہذا وہ مختلف انداز سے, مختلف وسوسوں کی صورت میں, مختلف طریقوں سے وسوسے ڈالنا کی کوشش کرتا ہے تاکہ مسلمان جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے رک جائے. تو آپ پریشان نہ ہوں. جیسے مبلغ دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی عرض کیا کہ وسوسوں کا جو بہترین علاج ہے وہ یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے. توجہ ہی نہ دی جائے. ایک تو خاص کی توجہ ہی نہ دی جائے. دوسرا, جب نماز کے لیے جانا چاہیں یا جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھوتکار دیجئے. گویا کہ آپ تھوک پھینک رہے ہیں لیکن تھوک پھینکے نہیں, بس صرف تھو تھو کر دیجئے. تھو تھو کریں. اور یہ بھی اس میں احتیاط رکھیں کہ آپ کا جب الٹا کندھا یہ قبلے کی طرف نہ ہو, قبلے کی طرف الٹا کندھا نہ ہو آپ کا. تو اس طرح کریں انشاءاللہ. اس سے کرنے سے یہ وسوسے آپ کے قبلے کی طرف تھوکنا یہ منع ہے. یہ منع, قبلے کی طرف کندھا نہیں ہونا چاہیے. جی جی صحیح. اچھا, اسی طرح ایک اور کال تھی, وحید الرحمان بھائی نے بنگلہ سے کال کی تھی. اب انہوں نے استخارے کا کہا تھا, چونکہ نام نہیں بتایا تھا تو استخارہ نہیں کیا جا سکے گا. بھتیجے کے حوالے سے انہوں نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ 6 سال سے جو ہے نا بچہ بہت زیادہ پریشان ہے, عمر بھی شاید 6 سال ہے نا, اسے کچھ ہو جاتا ہے, آنکھیں اس کی چڑھ جاتی ہیں, جسم اس کا اکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور بچہ پھر ایسی آوازیں نکالتا ہے کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے کوئی ایسا روحانی علاج, کوئی دعا بتا دیجئے کہ ان کی پریشانی دور ہو جائے, بچے کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک حدیث مبارکہ بہت ہی پیاری ہے, یہ سماعت کر لیجئے. اسی میں اس بچے کے متعلق روحانی علاج بھی موجود ہے. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ مقام جحفہ اور ابوا, یہ 2 مقام ہیں, ان کے درمیان سے گزرا تھا کہ ہمیں شدید آندھی اور تاریکی نے گھیر لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے پناہ مانگنا شروع کی اور مجھ سے فرمایا کہ عقبہ ان دونوں کے ذریعے پناہ مانگا کرو, کسی پناہ چاہنے والے نے اس کی مثل کسی چیز کے وسیلے سے پناہ نہیں مانگی. تو ان کو چاہیے کہ جیسے اپنا وحید الرحمان بھائی ہیں تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر بچے پہ دم کر دیں جب ایسی کیفیت ہو, بلکہ جب رات کو سونے لگے تو اسی طرح یہ دونوں صورتیں اور اس کے ساتھ اس سے پہلی سورہ اخلاص شریف ملا کر یہ بھی بچے پہ دم کر دے تو انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی. اس طرح کے سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس, یہ تینوں سورتیں پڑھ کر دم کر دیں. اچھا, یہ خود بھی دم کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا بھتیجا ہے. ہاں, اگر بھتیجا کی اتنی عمر ہے کہ یہ خود پڑھ کر دم کر سکتا ہے تو خود پڑھ کے دم کر لیں, نہیں تو یہ خود پڑھ کر بچے پر دم کر دیں. تلفظ کی درستی اس میں بہت زیادہ ضروری. اچھا, اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بچوں کی نانی ان کی کافی عرصے سے بیمار ہیں, تو بیماری سے حفاظت کا روحانی علاج. انہوں نے یہ سائڈ ہے, بکھی ہے, پنجابی میں لفظ ہے بکھی کا, تو یعنی سائڈ پہ ان کو درد رہتا ہے. جی, تو درد کے لیے بہت ہی آسان روحانی علاج ہے, عموماً امید ہے کہ خود بھی کر لیں گی. جی جی, یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا وظیفہ کثرت سے کرتی رہیں تو انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو ہر حالت میں, یعنی اس کو کر لیں انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی. اس کے ساتھ جی جی پڑھ لیں, دم کرنا اس میں ضروری نہیں, دم کرنا ضروری نہیں ہے, پڑھ لیں, پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. اس کے ساتھ یہ چاہیے کہ ان کو 3 دن تک روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 بار, یعنی روز جو ہے وہ ہر دن میں 100 بار پڑھے اور 3 دن تک یہ وظیفہ کریں اور اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ شفا حاصل. سبحان اللہ, بہت پیارے آپ نے روحانی علاج بتائے, بہت ہی آسان روحانی علاج بتائے گئے. 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ کی بچوں کی نانی اپنے اوپر دم کر لیں, پانی پہ دم کر کے بھی پی سکتی ہیں. انشاءاللہ عز و جل بیماری سے شفا حاصل ہوگی. اور درد سے حفاظت کا روحانی علاج بتایا گیا, یا غنیو, یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو با وضو بے وضو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل بیماری بھی دور ہوگی اور جسم کا درد بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں, اگر جسمانی کسی درد میں مبتلا ہیں, کسی تکلیف میں مبتلا ہیں, تو آپ بھی یا غنیو والا عمل کر سکتے ہیں. اس کے مطابق عمل کیجئے, انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اچھا, ایک کال آئی تھی استخارے کے حوالے سے, عمران نام بتایا تھا بچے کا اور استخارے کا کہا تھا انہوں نے.
جی عمران بھائی کے حوالے سے جو کال آئی تھی کہ ان کا رشتہ لگتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، تو عمران بھائی کا استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں کسی قسم کی گردش، جادو، جنات، عملیات وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے. ان کے ساتھ بھی قدرتی آزمائش کا اشارہ ہے. عمران بھائی کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ جب یہ سونے لگے تو 41 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف پوری صورت 41 بار پڑھ کر رات کو سوئے، اور یہ عمل 90 دن تک مسلسل کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. کتنی مدت؟ 90 دن تک مسلسل یہ عمل کرنا ہے، اس میں ناغہ نہ ہو، اس چیز کا خیال کریں انشاءاللہ. ساتھ میں تعویذات اطاریہ کے بستے سے تعویذات بھی حاصل کر لیں. یہ وظیفہ بھی انشاءاللہ تعویذات کے بستے پہ دیا جائے گا. ساتھ ہی کاٹ کا عمل بھی کروائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کا مسئلہ فرمائے گا انشاءاللہ. ملتان سے کال تھی ہمارے ارشد بھائی کی، 8 سال شادی کو ہو چکے ہیں اور اولاد کا سلسلہ نہیں. جی ارشد بھائی کا بھی استخارہ ہوا. ان کے ساتھ اس معاملے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. ارشد بھائی کا استخارہ ہوا، ان کے ساتھ نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے. تو ارشد بھائی آپ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 219 پر تحریر جی یہ مدنی وظیفہ مدنی پھول جو پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 51 جو یہاں پر تحریر ہے، اس کو آپ صبح شام اپنے اوپر دم کر لیں، اور ساتھ ہی ہر جمعے کو یا باریئو 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی بے اولادی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. ساتھ ہی ہمارے ایک اسلامی بھائی نے اور فیصل بھائی تھے، انہوں نے بھی بے اولادی کا ارشاد فرمایا. تو ان کے ساتھ کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، قدرتی آزمائش ہے. ان کے لیے بھی یہ ہے کہ یہ بھی ہر جمعے کو 10 بار یا باریئو پڑھ لیا کریں. ہر جمعے کو 10 بار یا باریئو کسی بھی وقت پڑھ لیں. ساتھ یہ دونوں اسلامی بھائی تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کاٹ کا عمل کروائیں. اور بے اولادی کے لیے ہرن کی جھلی میں ایک مخصوص تعویذ بنا کر دیا جاتا ہے. تو یہ تعویذ بھی حاصل کریں اور اس تعویذ کو استعمال کروائیں. انشاءاللہ عز و جل ان وظائف اور تعویذات کی برکت سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. اور جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے ایک بار ذہن نشین فرما لیجئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سنت و برا سفر اختیار کر کے اچھی نیتوں کے ساتھ سنت و برا سفر اختیار کیجئے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کیجئے. اور حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی، قبول ہوتی ہو. راہ خدا کا مسافر ہو تو بدرجہ اولا اسے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر دعائیں کیجیے. انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں بھی دور ہوں گی، آزمائشیں بھی دور ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. یا ارحم الراحمین، جن اسلامی بھائیوں نے کالز کر کے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کو اظہار کیا، یا ارحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما. یا ارحم الراحمین، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.